بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ہم ایمان بالآخرت پر بات کر رہے تھے اور ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ہم نے جو مختلف انکار کی صورتیں ہیں ان کو دیکھا تھا. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو انکار کی صورتیں ہیں اس کے اندر ایک تو وہی شفاعت کا غلط تصور ہے. اور یعنی یہ بیسیکلی دو ہم نے صورتیں دیکھی تھی نا. ایک اقرار کے ساتھ انکار بھی ہے. ایک تو خالی انکار ہے، مطلب وہ لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر کہ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، آج بھی موجود ہیں ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں یا اگنوسٹک ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے، ہم اس پہ شک میں ہیں. لیکن ہمارے لیے جو زیادہ کنسرننگ بات تھی وہ دوسرے والا کیس ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ایسی صورتیں بھی ہیں آخرت کے انکار کی کہ جس میں اقرار بھی ہے. اب ہم الحمدللہ ہمیں سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسی صورت اپنا لی ہے کہ جس سے آخرت کی امپورٹنس ہمارے نزدیک ختم ہوگی، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان ہو اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ میں اگر برائی کروں گا تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، اور اس کے باوجود جو ہے اس قوم کا اوور آل مزاج یہ ہو کہ گناہوں پر وہ مائل ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ رانگ ود ایمان، ٹھیک ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار واضح کیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ اصل میں اسی کہتے ہیں ورلڈ ویو کہتے ہیں آج کل کے جو آج کل کی دنیا میں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کا نظریہ حیات کیا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے. تو ہمارا نظریہ حیات، یہ ہمارا ورلڈ ویو جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور اس میں اگر رکھنا آ گیا تو ڈیفینیٹلی پھر خرابی وہیں سے کریکٹ کرنی پڑے گی، ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اب یہاں پہ ہم جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ کہ ہم یہ مکی دور کا قرآن دیکھ رہے ہیں، تو اس میں خاص طور پہ اس ایشو کو ایڈریس کیا گیا ہے. یعنی آخرت کے انکار کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو کھرچا گیا ہے ذہنوں سے. مطلب اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگی بات. آپ دیکھیں گے بار 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 ان چیزوں کو جو ہے کھرچا گیا، واضح کیا گیا ہے کہ یہ غلط باتیں ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ آخرت میں ایمان تو ہے لیکن یہ تصور کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، ٹھیک ہے، یا کوئی بزرگ بچا لیں گے، تو ڈیفینیٹلی ایک بندے نے اگر یہ عقیدہ گھڑ لیا تو اس کو اب کوئی عمل پہ نہیں لے کے آ سکتا. چلے ہم اگر ان میں سے شامل نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، تو یہ تصور تو شیطان ڈال سکتا ہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. ہم تو موحد ہیں نا جی، الحمدللہ ہم شرک نہیں کرتے، لیکن اللہ تو غفور رحیم ہے نا جی، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بخش ہی دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بات واضح کی جو ہم نے لاسٹ ٹائم میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بخشش ہے وہ بھی کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دیکھ اوپر سے جو ہے یہاں پہ انکنڈیشنل کچھ بھی نہیں ہے. جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا وہاں پہ کنڈیشن بتائی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا بھی ذکر ہم نے کیا تھا بڑی تفصیل سے. اچھا. اور ہم نے اس بات کو کنکلوڈ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی کنڈیشنز جب تک فلفل نہیں کی جائیں گی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں مل سکتی. اللہ کی رحمت بھی ارن کرنی پڑے گی ویسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب انسان ارن کرتا ہے، ٹھیک. ایون کہ وہ جو آیت جو قرآن مجید میں سب سے امید افزا آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کے بعد بھی باقاعدہ کنڈیشنز بیان کی گئی. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بخش ہی دیں گے، خیر ہے کوئی بات نہیں، ہم جو تھوڑا بہت کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے.
چلو نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، کچھ عبادات بھی کر رہے ہیں، کچھ تھوڑا تھوڑا بہت دین کا کام بھی کر لیتے ہیں، تو اتنا تو مشکل نہیں ہے نا جی دین، کہیں نہ ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کہیں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گڑبڑ تو ہے؟ یعنی یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے اس لیے بخش ہی دیں گے، دراصل آخرت کا انکار ہے۔ جس شخص نے بھی یہ سوچ اختیار کر لی، اب اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے آخرت کا انکار کر دیا، لائسنس اس نے لے لیا ہے اس نے۔ اللہ کی مغفرت اور اس کا عذاب دونوں برحق ہیں، اگر اللہ کی مغفرت مطلوب ہو تو اسے بھی حاصل کرنا پڑے گا، یا خود نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ بات تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اور اس کی یہ جو صفت رحیمی ہے، صفت غفاری ہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کا طریقہ بہت آسان کر دیا ہے۔ انسان اتنے گناہ کیے ہوئے، مطلب وہ جو بنی اسرائیل کے وہ جو شخص کا واقعہ جس نے 99 قتل کیے پھر 100 پورے کیے، پھر بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہے اگر صدق کے دل سے توبہ کر لے، تو یہ اللہ کی صفت رحیمی کی وجہ سے ہی ہے نا۔ لیکن یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اور بس اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ایسا نہیں قرآن سنت میں کہیں بھی اللہ کی رحمت و مغفرت بغیر شرائط کے، یعنی انکنڈیشنل نہیں۔ تو یہ سوچیں، ہمیں سوچنا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس میں سے کسی صورت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یا پھر نظری مذہبی امتیاز کے بارے سے ہم نے بات کی تھی، یہود و نصارہ یہ بات کرتے تھے کہ جی کیونکہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس نسبت سے ہمیں چھوڑ دیں گے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے بھی یہ سوچ لیا کہ کیونکہ ہم تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں تو اس لیے اس نسبت سے ہم بچ جائیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کوئی نسبت وہاں پر کام نہیں آئے گی تمہارے اعمال کا، ٹھیک ہے۔ یا پھر ایک اور بڑا چور دروازہ ہے جس کا ذکر ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، کہ ہدایت کا غلط تصور۔ اکثر جو آپ کو پتا ہے کہ نوجوان کسی سے کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، وہ کہتا ہے دعا کرو اللہ ہدایت دے، ہے جی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو کتنی بڑی شیطنت ہے اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی نہیں دی، میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی نہیں دی۔ یعنی یہ تصور ہدایت کا یا پھر توفیق کے بارے میں بھی یہی تصور ہے نا، کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ چلو نماز پڑھو، دعا کرو اللہ توفیق دے، ہے جی۔ میں ایک جگہ کسی جگہ بھی جمعہ پڑھا تو وہ مولوی صاحب توفیق کا مطلب سمجھا رہے تھے، تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ شاید ہمارا توفیق کا تصور بھی یہی ہے کہ یہ توفیق یہ ہے کہ ہم لاش ہیں، ہم لاش پڑی ہوئی ہے بس، اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو اٹھا کے چلا دے، یہ توفیق، ٹھیک ہے جی۔ اب اس طرح کے جب تصورات ہوں گے تو پھر تو انسان ایک اتنا بڑا جرم کا ارتکاب کرے گا کہ کام وہ خود نہیں کر رہا ہوگا اور بلیم اللہ پہ ڈال دے گا، کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ حالانکہ یہ سب توفیق ہے۔ توفیق کیا ہے؟ وہ کیپبلٹیز، وہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، وہ سب توفیق ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنی ہے کسی بندے نے، اس پہ فرض ہے، توفیق کیا ہے؟ توفیق کیا ہے بھی؟ دو ٹانگیں اس کی ہیں، دو ہاتھ ہیں اس کے، کان ہے جس سے وہ اذان کی بات سن سکتا ہے، گھر کے قریب مسجد ہے، اب یہ کیا ہے یہ سب؟ ہے جی، یہ توفیق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب ایک بندہ پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا لیکن بلیم وہ اللہ پہ کر رہا ہے جو اللہ نے توفیق نہیں دی، یہ جرم ہے بہت بڑا۔ اور ہدایت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا آپ کو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو صراط مستقیم نازل کر دی، اہدنا الصراط المستقیم مانگا تھا نا۔ تو کیا ہے جی، سورہ بقرہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بھئی تم ہدایت چاہتے تھے، یہ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے۔ گائیڈنس یہی ہوتی ہے نا کہ بھی اگر کوئی کسی سے پوچھیں بھی مجھے راستہ دکھا دے، آپ کو وہ دکھا دے بھئی راستہ یہ ہے، یا آپ کے ہاتھ میں میپ پکڑا دے۔ اب ایک بندہ کہ جی بس اس پہ میں نے چلنا نہیں ہے، بھئی اللہ خود ہی چلا دے، بس آپ کو راستہ دکھا دیا، اب آپ نے چلنا تو خود ہے نا بھئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا ذکر فرمایا سورہ زمر کی اس آیت کے اندر جو ہم نے دیکھا تھا، دیکھی تھی یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یعنی یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن تم میں سے کوئی یہ میرے سامنے آ کے کہانی سنائے، اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے ہدایت دے دیتا نا، یعنی کام خود غلط کیے ہیں اور بلیم اللہ پہ ڈالے۔ دیکھیں انسان کتنا ناہنجار ہے اور شیطان کے کس طرح چنگل میں آ جاتا ہے، کہ
کر اس نے کیا اس نے خود نہیں ہے، غلطیاں اس کی اپنی ہیں، لیکن کیا کہہ رہا ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تو نے مجھے ہدایت دی ہوتی ہے میں تو بڑا متقی ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس راستے میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، چلو اس راستے پہ۔ اس میں بھی یہی پیغام ہے، یہ جو سب سے امید افزا آیت ہے نا ابن مسعود کے نزدیک رضی اللہ عنہ، بالکل، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، واقعی یعنی ایسے اللہ کی رحمت جیسے کہ چھلک رہی ہے اس کے اندر، اتنی اتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان گناہگار بندوں کو اس طرح پکارا ہے، اے میرے وہ بندو، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں، میرے ان بندوں کو بتا دیں جنہوں نے اپنے پر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کبھی ہونا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سب گناہ بخش دیتا ہے، پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ لیکن ایک بندہ یہ کہے انہ هو الغفور الرحیم، ایک اسی آیت کو انسان پڑھ کے اور بس بیٹھ جائے آرام سے، تو یہ بس ظلم ہے، اس کے بعد کی آیت کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ پچھلے دنوں جب ہم قطر میں تھے ادھر، تو ادھر ایک سعودی عالم ہے بہت مشہور، ان کی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ یہ آیت بڑے ترنم سے پڑھتے ہیں، جی جی، وہ بڑی وائرل ہوئی، عالم و عرب کے اندر بھی بڑی پھیلی، تو ہمارے عرب دوستوں نے بھی مجھے فارورڈ کی، تو میں نے کہا یار ان شیخ صاحب سے ان کو میسج بھیجیں کہ اگلی آیت بھی تو پڑھے بھائی، آپ نے یہ آیت پڑھ کے تو لوگوں کو جو تھوڑے بہت بھی کام کر رہے تھے، تھوڑے بہت بھی کنسرن تھے، آپ نے تو سب کو ٹینشن فری کر دیا پکڑ کے۔ اس میں تو یہاں تک بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اتنا غفور ہے، اللہ فرعون کو بھی معاف کر دے۔ ایک ہمارے ہاں بھی بڑے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو ہدایت مل گئی ہو موت کے وقت، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور نہیں، میں شیطان کو بھی معاف کر دیں، ابلیس کو بھی معاف کر دیں، کہنے میں تو یہ بھی باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح سو بھی دیکھیں آگے آیات، اگلی آیات تو پڑھے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور پلٹ آؤ اللہ کی طرف اور بات ماننا شروع کر دو اس کی، اس سے پہلے آگیاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، تم پہ عذاب آ جائے تمہاری مدد نہ کی جائے، فَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اتباع کرو اس احسن چیز کی جو تمہارے اوپر تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کی اتباع کرو، من ربکم من قبلی، اس سے پہلے ان یاتیکم العذاب بغتۃ، تم پہ عذاب آ جائے اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور نہیں۔ کنڈیشنز ہیں، اللہ اللہ خیر خواہ ہے ہمارے، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات مان لو، میری میرے کتاب پہ عمل کر لو تاکہ میں تمہارے لیے غفور رحیم ہو جاؤں۔ کہاں پہ اللہ نے کہا کچھ بھی نہ کرو میں غفور رحیم ہوں؟ کہاں پہ کہا ہے بھائی؟ کچھ کہیں تو ہو نا کوئی بات، تو کہاں سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے؟ لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ چور دروازہ ضرور ہے شیطان کا۔ میں خود بھی جب اپنا آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن خود بھی جب اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں شیطان نے کوئی خانہ رکھا ضرور ہوا ہے، تب بھی تو ہمارا کردار وہ لیول پہ نہیں، اس لیول پہ نہیں پہنچ رہا جو صحابہ کا تھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ ہم نے جو معاذ میں جبل کی وہ حدیث پڑھی تھی رضی اللہ، وہ جہاد سے واپس آ رہے تھے، سب سے محبوب عمل کر کے آ رہے تھے، اس کے باوجود وہ پریشان کس بات پہ تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، جنت پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، کوئی مسئلہ تھا نا مطلب۔ اور واقعی جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ بار بار صحابہ سے کہا ہے ہم حسب تم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیسے حساب لگا لی جنت تمہیں ایسے مل جائے گی، تو جنت بہرحال اب ہم نے پتہ نہیں حساب لگایا ہوا ہے۔ تو ان جو انکار کی یہ صورتیں ہیں ساری دیکھیں، یہ جیسے ایک بندے نے آخرت کا انکار کر دیا اور اس نے لائسنس ٹو سن لے لیا، بالکل ایسے ہی اس شخص نے بھی لائسنس ٹو سن لے لیا، گناہ کرنے کا لائسنس تو لے لیا، ایک بندے نے کہہ دیا بھی اللہ غفور رحیم ہے، بس ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے انکلوڈ کر لی ہیں۔ پر آخرت کا انکار کیوں ہوتا ہے آخر؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کیا، کیونکہ آخرت کے انکار کا کوئی جواز تو بچا کوئی نہیں ہے۔ آخرت کا اصل میں انکار اس لیے ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ سرکشی کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس پہ کوئی لمیٹیشن لگے۔ ہاں جی، آج کا سب سے بڑا فتنہ لبرلزم ہے نا، آپ آزاد ہو بھائی، آپ تو کسی کوڈ آف کنڈکٹ کے پابند نہیں۔
تو انسان یہ چاہتا ہے، اس لیے انکار کرتا ہے کیونکہ اور تو کوئی وجہ اس کے پاس ہے نہیں ہے، یعنی لاجیکلی، فطری طور پر یا کسی بھی لحاظ سے انکار کا تو کوئی جواز نہیں بنتا، اس لیے وہ انکار بس ضد کی وجہ سے کرتا ہے، اور اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ ہے سرکشی کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نامت کرنے والے نفس کی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان نے حساب لگا لیا کہ اس کو جو ہے کہ ہم اسے بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے اس کی، مطلب تو اللہ فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ ان کی انگلیوں کو پور تک بھی دوبارہ بنا دے۔ لیکن اصل بات کیا ہے، بل یرید الانسان لیف جرا امام، انسان یہ چاہتا ہے کہ کھل کے جو ہے فسق و فجور کرے، بس یہ اس کو لائسنس چاہیے، وہ لائسنس جتنا مرضی وہ لے لے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان کے اندر سرکشی ہے، سورہ قلم میں بھی اللہ نے یہ بات واضح فرمائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی، انسان جو ہے وہ چاہتا ہے طغیانی کرے، سرکشی کرے، الرہا استغنا، وہ سمجھتا ہے وہ مستغنی ہے، وہ اس کے اوپر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، حالانکہ ان الی ربک الرجع، حالانکہ پہنچنا جانا اسے اللہ کے پاس ہے، اسے اس بات کا پتہ ہے۔ تو یہ اصل جو ریزن ہے، میں دوبارہ سے صحابہ کے وہ جو ایمان کا تصور ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ کیا تصور تھا ان کا، معاذ بن جبل کی وہی حدیث کہ اتنے کنسرن کیوں تھے۔ میں نے سوال بھی پوچھا تھا آپ کو، آپ سے، آپ اینڈ میں بھی ہم اسی سوال پہ ہی چھوڑیں گے کہ وہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آخرت کے بارے میں اتنے پریشان تھے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہم آخرت کے بارے میں اتنے ریلیکسڈ ہیں۔ ڈیفینیٹلی ان کا جو تصور ایمان تھا وہ درست تھا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ اس کی تصدیق تو اللہ نے بھی فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی، وہ درست تھی، ہماری انڈرسٹینڈنگ بہرحال درست نہیں ہے۔ تو جب تک یہ تصور درست نہیں ہوگا ہمارا عمل درست نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید کا انالیسس ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا انالیسس اللہ نے پیش کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے، کہ بنی اسرائیل کی جو بنی اسرائیل کے اندر جو اخلاقی برائیاں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأنہم آمنوا، ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، اس وجہ سے ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ دیکھیں شیطان نے اتنا سا رفنا ڈالا ہے، یہ بھی نہیں کہا شیطان نے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، شیطان نے اس کو تھوڑا سا اس کی تخفیف کر دی، اس کے اندر کچھ انٹینسٹی میں کمی کر دی بس، ہاں جی، کہ تم جاؤ گے تو صحیح لیکن گنتی کے چند دن جلنے کے بعد تمہیں نکال لے گا۔ صرف اس کمی کی وجہ سے، اس تخفیف کی وجہ سے ایک اتنی بڑی قوم جس کی تربیت پہ انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، یعنی ہمارے تو چلو ہم جیسے لوگ ہیں نا جو خود بھی بس کمزور ہیں، اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ہاں جو آتے تھے لوگ اصلاح کرنے کے لیے پرفیکٹ لوگ آتے تھے، لیکن وہ کتنے سرکش ہوئے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، ٹھیک؟ اور اللہ کے دین کا سریعام مذاق اڑایا۔ آخر کیسے ہو گیا کہ ایک قوم اتنی سخت دل کیسے ہوگی، اتنی پتھر دل کیسے ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی یہ ریزن ہے، ختم بات، ذالک بأنہم، یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے مولویوں نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی کہ جی تمہیں آگ کو فکر نہ کرو، آگ میں جاؤ گے تو صحیح لیکن گنتی کے چند دن اللہ تعالیٰ ایسے ڈالنے کے بعد آپ کو جنت پہ پہنچا دیں گے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو ہم تو اس سے ایک سٹیپ آگے ہیں، جی کوئی خیال ہے ہمیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے؟ یہ تو کنفرم جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ ہے ہمارا، تو ڈیفینیٹلی پھر یہی حال ہوگا، پھر یہ اس قوم کے قصے تو مشہور ہوں گے، ٹھیک؟ پتہ ہم میں سے کون ہے کہ جو پھر اس تصور کو جو ہے سمجھے اور پھر اس کے مطابق عمل کر کے دکھائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ، اچھا اب ہم دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایمان بالآخرہ کیا تھا، چلیں چھوڑیں، باقی تو صحابہ کا تھا نا معاملہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب،
اللہ کے آخری نبی. ٹھیک ہے جی. کتنی دفعہ قرآن مجید میں ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پیار سے پکارتے ہیں. ان کا ایمان بالآخرہ کیا تھا؟ یہ حدیث آپ ذرا سمجھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ ما ادری، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی. اللہ کی قسم، واللہ ما ادری، مجھے خود پتا نہیں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. میرا کیا کرے. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے بے شمار احادیث ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی یہ روایت موجود ہے رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں. اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی خود یہ فرما رہے کہ واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل میرے ساتھ کیا. تو ہم نے کیسے کنفرمیشن، آپ خود سوچیں پھر، ہم نے کوئی تو گڑبڑ ہوئی ہے، کوئی تو نقب لگا ہے ہمارے ایمان میں. یہ ہمیں کیسے کنفرمیشن ہے اتنی، ہم کتنے ریلیکس کیوں ہیں یار، مطلب بڑی عجیب بات ہے. کچھ تو ہوا ہے، بہت سیریس مسئلہ ہے. تو یاد رکھیں کہ شیطان نے تو پہلے ہی کرتا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کی چالوں کو قرآن میں بیان کر دیا ہے. یہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ شیطان نے یہ کرنا ہے. سورہ حدید میں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پورے پروگرام کو واضح کر دیا تھا. سورہ حدید میں بہت ایک ہلا دینے والا مقام ہے جس میں روز محشر جب ہم جیسے ٹوٹے ٹوٹے پھوٹے مسلمان بھی ہوں گے، اچھے مسلمان بھی ہوں گے، تو وہاں پہ جب پتہ چلے گا کہ جو ٹوٹے پھوٹے مسلمان تھے وہ ناکام ہو گئے، تو وہاں وہ شوق ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا، ہم تو بڑے اچھے مسلمان تھے، یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہم پیچھے کیسے رہ گئے. جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو وہاں پہ وہی لوگ آگے جا سکیں گے جن کا پیور ایمان ہوگا. وہاں صرف کلمہ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ وہ جو کمزور ایمان والے ہوں گے اور جو پیچھے رہ جائیں گے وہ پکاریں گے سچے ایمان والوں سچے ایمان والوں کو کہ ینادونہم الم نکم معکم. وہ پکاریں گے انہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے یار، ہمیں بتا تو دو یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، یہ کیا ہو گیا، ہم ناکام کیسے ہو گئے. ہم تو بس وہی نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. تو اس پہ پھر وہ جو سچے ایمان والے ہیں ان کو بتائیں گے، اور وہ الفاظ بہت امپورٹنٹ ہیں. وہ آج ہمیں اللہ نے کنوے کر دی ہیں، اس لیے ہمارے پاس موقع ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکے گا. جب یہ بات وہ کہیں گے، وہ کہیں کالو بلا ولکنکم فتنتم انفسکم. ہاں تھے تو تم ہمارے ساتھ ہی. اس کا مطلب تو کلیئر ہو گیا نا کہ یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ واقعی وہ مسلمان تھے جن کی بات ہو رہی ہے. تھے تو تم ہمارے ساتھ ہی، لیکن کیا ہوا تھا، تو تمہارا معاملہ کیا ہوا، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا. ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے آزمائش پڑ جائے، مشکل میں انسان پڑ جائے، کچھ رزق کی تنگی ہوگی اور مشکلات آ گئی ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایک بندہ ہوتا ہے کہ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو اچھا والا رزق بھی چل رہا، سب کچھ چل رہا ہے، جناب دل میں خیال آیا یعنی دل میں خیال آیا کہ کوئی اور بزنس کر لیتے ہیں، کچھ اور اپنا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں، اپنی وسعت لے کے آ جاتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے جی. اپنے آپ کو خود پھنسا لیا. اب اگر ان سے پوچھے تو آگے سے ایکسکیوز ہوتا ہے جی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ابھی اگر رزق کے معاملات صحیح چل رہے تھے بھائی، آپ کا سب کچھ صحیح چل رہا تھا، آگے کیا ضرورت تھی بھائی آگے مشکل میں پڑنے کی. تو وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، ایک تو ہے کہ آزمائش پڑ گئی، نہیں آزمائش تھی نہیں، تم نے اپنے آپ کو خود ہی آزمائش میں ڈال دی. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار میں رہے. انتظار شیطان کی گھاٹیوں میں سے ایک بہت بڑی گھاٹی ہے. اور نہیں آج نہیں تو کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے. ٹھیک ہے.
ابھی تو ریٹائر ہوں گے تو پھر دیکھ لیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد اور ایشوز، یہاں تک کہ پھر وہ قبر سامنے آ جاتی ہے۔ تم انتظار میں رہے، ور تب تم، اور تم شک میں رہے۔ اچھا، شک لاحق ہو جانا یہ مسئلہ نہیں، وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن انسان شک میں رہنا چاہتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کیوں جی؟ شک میں کیوں رہنا چاہتا ہے انسان؟ یہ اس کے اندر وہ شیطان ڈالتا ہے، یا شک دور ہو گیا تو ایسا نہ ہو مشکل کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تو اس لیے یہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے میں شک میں ہوں، مجھے ڈاؤٹ ہے اس بارے میں۔ اکثر آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں اس بارے میں ذرا کلیئر نہیں ہوں بھی، کلیئر ہو جاؤں گا تو میں پھر آگے بات کروں گا۔ اصل وہ کلیئر ہو سکتا ہے وہ بندہ اگر وہ چاہے، تھوڑی کوشش کرے، لیکن وہ کلیئر ہونا نہیں چاہتا۔ تو وہاں پہ یعنی جو شیطان کی یہ بھی بہت بڑی گھاٹی ہے، ور تب تم شک میں رہے، ریفیوج آف ڈاؤٹ کہتے ہیں اسے۔ اور وہ جو پھر بات ہے وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری اپنی سوچوں نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اپنے ذہن میں سوچ لیا اللہ تو غفور رحیم، اللہ تو بخش دے گا، یہ اپنی ذہن کی سوچ تھی، اللہ نے تو نہیں بتایا تھا، امانی تھی، بس وہ اس میں پڑ گئے اور دھوکے میں پڑ گئے۔ یہ بھی شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے، ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ کوئی نہیں جی، اتنا مشکل نہیں ہے، یہ اتنا مشکل دین تھوڑی ہو سکتا ہے، نماز روزہ کر رہے ہیں بس ہو جائے گا، بس خیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے ذہن میں شیطان ڈال دیتا ہے یہ، اس کے بعد انسان اپنی سوچ کے اندر ہی گمراہ ہو جاتا ہے، مطلب حالانکہ کہیں قرآن و سنت میں اسے وہ چیز نظر نہیں آتی، اپنے ذہن میں سوچ لیا کہ بھی ایسا ہوگا، بس حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، موت آ گئی۔ اور پھر وغرکم باللہ الغرور، یہ تو چار جو اس کی گھاٹیاں ہیں نا، پانچ، یہ تو ہیں جو سب کے لیے ہیں، لیکن جب اس سے بھی کوئی انسان بچ جاتا ہے تو پھر کسٹم میڈ گھاٹی پھر وہ شیطان اس کے لیے بناتا ہے، شیطان تو نہیں چھوڑے گا، پھر وہ اسپیشل اس کے لیے ہوگی، وہ دیکھ کے اس کو کیسے ٹریپ کرنا ہے۔ تو اور دھوکے باز شیطان نے تمہیں دھوکے بنا دیا، تو اس شیطان نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ آج جو امت مسلمہ کا حال ہے اور آخرت کے حوالے سے ہماری جو سوچ ہے، کہ شیطان نے تو کامیابی سے جو ہے وہ غلط نظریات ڈال دی ہمیں۔ اب ہمیں تو ذریعہ پتہ اس سے ہوشیار رہنا تھا، ہم نے تو نہیں ہوشیاری دکھائی۔ بس سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا پروگرام واضح کیا ہے کہ ولا ادلنہم اور ولا امنینہم ولا آمرنہم فلیبتکن آذان الانعام ولا آمرنہم فلیغیرن خلق اللہ ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا۔ ساری وہ تفصیل اس کی بیان کی گئی، ان کو گمراہ کرتا رہوں گا میں، اس نے کہا تھا میں یقیناً 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 ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، یہ میرا پکا وعدہ ہے اللہ کے سامنے، اس نے ساری بات، تو وہ اپنی جھوٹی امیدیں دلا رہا ہے ہمیں، ہم اس ٹریپ میں پھنسے ہیں، اس لیے آخرت میں بھول۔ بہرحال اسی سوال پہ ہی چھوڑتے ہیں جی، وہی سوال سب سے بڑا ہے۔ صحابہ نے دین کے لیے سب کچھ بتا دیا، ہمیں دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی، لیکن اس کے بعد جنت کی بشارتیں ملی ہیں جی ان کو دنیا، اس کے باوجود وہ آخرت کے بارے میں اتنے پریشان کیوں تھے؟ سوال ہے۔ اور اس کے برعکس ہم نے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، گناہوں کا بڑا انبار ہمارے سر پر اس کے باوجود ہم آخرت کے والے سے اتنے لاپرواہ کیوں؟ یہ ایک مسئلہ اگر حل ہو جائے تو شاید یہ امت کی اس میں کوئی بچت ہے، کیونکہ اور تو کوئی مذہبی جو قوم ہوتی ہے نا، اس کا تعلق کسی مذہب سے ہوتا ہے، اس کو کوئی اور چیز جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نہ تو اسٹیٹ یا اس کے انسٹیٹیوشن اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور اسے جو ہے چیک میں رکھ سکتا ہے۔ ایک ہوگا کہ دنیا پرست بندہ ہے یا مٹیریلسٹ آدمی ہے، اس کو تو شاید اسٹیٹ کا فیئر ہے، وہ سیدھے لائن پہ لے آئے، کیونکہ اس کی تو سوچ ہی ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ لیکن جو بندہ تھوڑا مذہبی بھی ہے، اس کو پتا ہے کہ یار اس کے آگے بھی جان ہے، تو اس کو اسٹیٹ اگر اسٹرانگ بھی ہو جائے نا تو اس کو نہیں روک سکتی دو نمبری سے، کیونکہ اس نے تو سوچا ہوا ہے جی میں تو جو مرضی کروں، میں نے تو ادھر تو بچ جانا ہے، اس کے لیے تو یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، وہ تو کہہ رہا آخرت تو جانا ہے میں نے، اور وہاں میں نے بخشا جانا ہے بس۔
تو پھر اس بندے کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا. ورنہ اس پہ ہم نے سوچنا ہے، بہت امپورٹنٹ ٹینٹ آف ایمان ہے، اور خاص طور پر مکی دور کا جو قرآن ہے اس کے اوپر بہت کچھ اس میں قرآن میں آیا ہے. کوشش ہم نے کی ہے کہ اس کو سمرائز کریں کہ یہ چیپٹر بہت بڑا ہے، اور اس کے جو مختلف ایسپیکٹس ہمارے سامنے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد اب ہم اگلا ٹاپک شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹینٹ آف ایمان ہے، اور وہ ہے ایمان بالقدر. سب سے زیادہ جو مباحث ہوئے اور گمراہیاں پھیلیں وہ اسی ٹینٹ آف ایمان کے حوالے سے ہمیں تاریخ اسلام میں نظر آتی ہیں. مباحث نظر آتے ہیں. معتزلہ جو تھے، جو گمراہ فرقہ تھا، سب سے پہلے انہوں نے ہی جو ہے اس حوالے سے غلط نظریات پیش کرنا شروع کیے تھے، اور پھر مسلم جو تھے اسکالرز کھڑے ہوئے اور اس کا جواب دیا. خیر، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج ہم. ٹھیک ہے جی. تو اس کی اہمیت پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی اہمیت، جیسا کہ ہم نے ایمان بالآخرت کے حوالے سے کیا بتایا تھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ہاں جی، ایمان بالآخرت کی اہمیت کیا تھی؟ کہ اس کے بغیر عمل درست نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ایمان بالقدر کی اہمیت یہ ہے کہ قوموں کا عروج و زوال اس پر منحصر ہے. یعنی اس کو اگر صحیح سمجھ دیا ہے تصور کو تو قوم کو عروج مل جائے گا. غلط سمجھا اس کو تو پھر قوم زوال پذیر ہو جائے گی. سمپل بات ہے یہ. یعنی قوموں کا عروج و زوال وہ اس نظریے پر ڈپینڈنٹ ہے. اور مکی دور کا جو قرآن ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس کو ہم ابھی ایکسپلور کریں گے، تقدیر پر ایمان. اس لیے آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بڑی نگاہ تھی، بڑی گہری نگاہ تھی، وہ جو بڑے بڑے اب اسباب ہیں نا امت زوال سے دوچار کیوں ہوئی، آج اس حالت میں کیوں ہے، اس میں وہ ٹاپ پہ رکھتے ہیں. ٹاپ جو دو تین ان کے عوامل اسباب ہیں اس کے اندر تقدیر کے غلط تصور کو رکھتے ہیں. کیا کہوں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. بے شمار اشعار انہوں نے کہے ہیں اس مسئلے کو کریکٹ کرنے کے لیے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. آج ہمارا جو حال ہے اس میں بہت بڑا رول اس تصور کا ہے. پھر ہر پریشانی کی جڑ جو ہے تقدیر پر ایمان میں خرابی ہے. جس بندے کا ایمان بالقدر ٹھیک ہو، یہ نوٹ کر لیں، اس سے کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا، وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندے کا ایمان بالقدر درست ہے اور وہ پریشان ہو جائے. یہ سارا ڈپریشن، یہ ساری انگزائٹی، یہ سب کچھ، یہ اس میں صرف ایک ہی چیز ہے، ایمان بالقدر میں خرابی. اور مستقبل کے خدشات جو انسان کو بے شمار برائیوں پر آمادہ کرتے ہیں، تقدیر پر ایمان میں خرابی کہیں نہیں لکھے ہوتے. مستقبل کا خدشہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اس سے انسان جو ہے وہ بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بہت سے خیر کے کام وہ نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے جی. اور وہ بھی تقدیر پر ایمان میں خرابی کی وجہ سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹینٹ آف ایمان ہے، مطلب اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو اب ہم ذرا اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں. اگلی دلیل کے حوالے سے تو بالکل واضح ہے، انسان کی بے بسی تقدیر پر ایمان پہ سب سے بڑی دلیل ہے. جیسے انسان، جدھر انسان بے بس ہو گیا، وہ کسی ازدری سے وہ مشہور ہے نا کہ کوئی اسے ازدری سے کسی نے پوچھا حضرت کہ اللہ کو کیسے آپ ثابت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ٹانگ اٹھا لی. پھر کہا کہ دوسری بھی اٹھاؤ. ہاں تو بات دوسری کیسے اٹھائے گا؟ انسان بے بس ہے. انسان کی بے بسی تقدیر پر سب سے بڑی دلیل ہے. اس کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا اس کو سمجھنا. ہم اپنے اوپر قادر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اور قادر ہے. وہ ختم بات، اتنی سی بات ہے. سورہ
واقعہ میں اس کا ایک بڑا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے، اللہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ ایک نقشہ کھینچا ہے، ایک بس ایک بستر مرگ پر ایک بندہ موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں جب جان حلق پر آ گئی ہے تو تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو، اس شخص کو دنیا سے جا رہا ہے، ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری بنسبت، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہوتا، تم دیکھتے نہیں ہو۔ اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو، تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، واپس تو لوٹا کے دکھاؤ، جاؤ واپس لوٹا کے دکھاؤ۔ جہاں انسان بے بس ہو گیا تقدیر ثابت ہو گئی، تو اس پہ تو سمجھنا کو مشکل نہیں ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے کہ اس کا کمپریہنسو کانسیپٹ جو ہے اس کو کیسے سمجھ، کیونکہ وہ آپ سوال آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے، جب ہر چیز طے شدہ ہے، تو پھر ہمارے عمل کا جواز کیا ہے؟ پھر ہم عمل کرنا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں جی ہم اپنا جو عمل ہے وہ کریں گے اور اس پہ ہمیں جزا و سزا ہوگی، تو پھر یہ سمجھ ذہن میں خیال آتا ہے کہ پھر تقدیر شاید نہیں لکھی ہوئی۔ تو اس پریشانی میں ہم جو ہے اکثر پڑ جاتے ہیں جب ہم تقدیر کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، پہلے تو اس کا ایک کمپریہنسو کانسیپٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، تقدیر ہے کیا، ٹھیک ہے، اس پہ کیسے ایمان لے کے آنا چاہیے۔ تو تقدیر پر ایمان کا جو کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر امر کا علم موجود ہے۔ سب سے پہلے یہ بات، اس کے بھی چار سب ٹینٹس ہوتے ہیں۔ نمبر دو، تمام امور لکھے ہوئے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے، جو بھی امر ہے، جو بھی کام دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کے علم میں ہے، پھر یہ علم لکھا ہوا بھی ہے، پھر کوئی بھی امر اللہ کی چاہت کے بغیر سرزد نہیں ہو سکتا، ایون دو کہ وہ لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ ہی تمام امور کے خالق ہیں، یعنی جو بھی ہم ایکشنز کریں گے اس کے خالق بھی اللہ ہی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے ہم نظر رکھنی ہے۔ ہاں، ہر امر اللہ کے علم میں ہے، ہر امر لکھا ہوا ہے، ہر امر اللہ کی چاہت سے ہی سرزد ہوتا ہے، ہر امر اللہ کا تخلیق شدہ ہے۔ اس پہ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے، سورہ نام میں اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے پاس یہ غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی اور تری میں ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، یعنی کوئی جو ہے درخت سے گرنے والا کوئی ایسا پتا نہیں ہے جو اس کے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے علم میں نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہر امر اللہ کے علم میں ہے اور پھر لکھا ہوا ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا، لکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرما دیا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، جو بھی تم پہ مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے جیوں کی طرف سے یا زمین میں جس طرح بھی، وہ اس سے پہلے ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ ہر امر اللہ کی چاہت سے صدر ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یعنی جب تک کہ اللہ نہ چاہے کسی امر کے والے سے آپ تو چاہ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور ہر امر اللہ کا تخلیق شدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات میں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور جو تم عمل کرتے ہو ان کا بھی خالق ہے۔ تو اب اس کے بعد تو بات بالکل کلیئر ہوگی نا کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز طے شدہ ہے، اللہ کی چاہت سے ہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مکمل اختیار اور قدرت اس کے اوپر ہے۔ تو انسان کے ذہن میں پھر ذری بات ہے، زیادہ جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ یہی کہ بس پھر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن یہ تصور درست نہیں ہے۔ اس لیے ویسے تو ہر جو بھی دین آیا ہے اس سے پہلے جو مذہب آیا اس کے اندر یہ مباحث رہے ہیں کہ آیا تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ ویسے ہی ہوگا، یا یہ کہ ہم اپنی تقدیر خود بناتے ہیں۔ تو یہ دو فرقے ہمیشہ سے رہے ہیں، اور تاریخ اسلام میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دو فرقے رہے ہیں۔ پر اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر اللہ کا وہ کامل اور مفصل منصوبہ ہے جسے اس نے اپنے لامحدود علم اور حکمت سے مرتب کیا، اور جس کے تحت وہ اپنے امور کو سر انجام دیتا ہے۔ ایک سمرائز کر سکتے ہیں۔ اب غلط تصورات کیا ہیں؟ وہی ایک طرف قدریہ ہے، ایک طرف جبریہ ہے، دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم جو اپنی تقدیر ہے وہ خود بناتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم تو مجبور ہیں خالی، ٹھیک ہے، بس ہم مجبور ہیں، بس اس سے زیادہ ہم
جو کچھ لکھا ہوا ویسا ہی ہوگا، ہم کچھ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور دونوں یہ جو فرقے تھے اسلام کی تاریخ میں رہے، اور دونوں اپنی دلیل جو ہے وہ قرآن سے لیتے تھے۔ مزے کی بات یہ، اب جو مکی دور کا ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایک کچھ آیات جو ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں، کچھ آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں، تو یہ مسئلے کو حل کیسے کریں؟ اس مسئلے کو حل کرنا بڑا ضروری ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس مسئلے کو حل کریں گے تو پھر عروج و زوال والا مسئلہ حل ہوگا، اور وہ جو پریشانی والا مسئلہ حل ہوگا۔ کہ قدریہ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم تو خود ہی کل اختیار رکھتے ہیں، ہم اپنی تقدیر خود بناتے ہیں، کوئی تقدیر وقدیر ہمارے اوپر نافذ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ قرآن سے مختلف دلائل پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو مطلب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت کا حکم لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں، وہ پھر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے، یعنی اپنے پاس سے شریعت میں کچھ ڈال دیا، جیسا کہ ان کے بنی اسرائیل کے علماء کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، اور اس کی عوض جو ہے تھوڑا بہت معاوضہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سخت سزا دے گا۔ اب یہاں پہ وہ جو قدریہ ہے، یا وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی انسان اپنے ایکشنز کا رسپانسبل ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں ان لوگوں نے ایسا کیا اور اللہ کے یہاں پھر عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز طے شدہ نہیں ہے، آپ جو عمل کریں گے اس پہ آپ کو سمیادہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کسی قوم کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے نہیں تبدیل کرتا جب تک کہ وہ قوم خود خراب نہیں ہو جاتی۔ تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں دیکھیں قوم خراب ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر ریسپانسبل فار ایکشنز، ٹھیک ہے جی؟ اس طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں جس سے پھر یہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں، جیسے سورہ مومن میں آتا ہے کہ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج تو جزا دی جائے گی ہر اس شخص کو اس کے اعمال کے بدلے میں، لا ظلم الیوم، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ سخت جلدی حساب لینے والا ہے۔ یبخل الحق من ربکم ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ بالکل جو ہے انہیں بتا دیں کہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو چاہے مانے جو چاہے انکار کرے۔ تو اس طرح کی بہت سی پھر جو ہے آیات ہیں جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل سورہ روم کی ایک آیت پڑی ہوئی بالکل واضح ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں جو ہے فساد برپا ہو چکا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، لیذیق بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا ان کو مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، اور تاکہ یہ پلٹ جائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یعنی یہاں پہ وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو فساد برپا ہوا تمہاری وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں مزہ چکھانا چاہتے ہیں۔ یا یہ سورہ شورى کی جو آیت ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ویعفو عن کثیر، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر تمہاری لغزشیں جو ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ تو ان آیات کی بنا پر وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ تقدیر وقدیر کوئی نہیں، تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ اچھا اب ان سے بظاہر لگتا تو ایسا ہی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے، تو دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہ کہتے تھے نہیں ہم تو مجبور ہیں، اعمال شمال تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو اس پہ تو قرآن بڑا پڑا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ لازم کر دیا تھا کہ تم دو دفعہ دنیا میں فساد مچاؤ گے، پہلے سے طے کر دیا تھا اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو پہلے سے طے شدہ بات ہے، وہ جو فساد مچانا تھا انہوں نے وہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ یا پھر سورہ حدید میں بالکل اس کے برعکس بات آ رہی ہے، یعنی اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھی تھی کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اچھا، بالکل سیم اندازہ سورہ حدید میں، لیکن بات مختلف ہو رہی ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تم پہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی تمہارے زمین میں یا تمہارے اپنے جیوں کی طرف سے، الا فی کتاب من قبل ان نبراها، اس الا کہ اس سے پہلے وہ کسی ایک واضح کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ اب ہم کس کو مانیں؟ کنفیوژن ہوگی نا۔ پھر اس طرح کی اور بڑی آیات ہیں، ٹھیک ہے جی؟
سورہ نساء کی آیت میں بھی اس طرح کی بات ہے، اور مطلب کافی آیات ہیں، جیسے یہ اب آیت ہے سورہ انسان کی جو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ ماں وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. بس بات وہ کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں یار یہ تو بات ہی ختم ہوگی نا، ہم کچھ کام کرنے کی چاہت ہی نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، تو پھر ہمارا اختیار تو ختم ہے بالکل، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے، ہم تو مجبور ہیں. برا یہ اب مسئلہ کیا ہے کہ پہلے تو اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے ان دونوں نظریات کے فوائد و نقصانات ہم دیکھ لیتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی قومیں رہی ہیں سابقہ بھی، ان کے اندر بھی یہ ڈویژنز رہی ہیں. اچھا، جو قدریہ ہیں ان کو یہ فائدہ تو ہوتا ہے. قدریہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تقدیر ہم خود لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عمل پر آمادہ ہوتے ہیں. وہ ذریعہ پتہ جب ہم خود رسپانسبل ہیں تو وہ بندے بے عمل نہیں ہوں گے، پھر وہ اس دنیا میں تو عمل کریں گے پھر. لیکن اس کا پھر نقصانات اس کے کیا ہیں اس تصور کے؟ انسان میں تکبر آ جاتا ہے، جب ہر چیز میں خود کر رہا ہوں تو میری مرضی، میری اس کے میری اچیومنٹ ہے یہ. پھر تحریر کی طرف میلان ہوتا ہے، حتمی نتیجہ یہ ہوتا ہے خدا پر ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جو قومیں بھی قدریاں ہوئیں یا اس راستے پہ چلی، وہ ایمان سے انہوں نے ہاتھ دھو دیے. مغربی تہذیب جو ہم پہ آج غالب ہے وہ بھی اوور آل دیکھا جائے تو قدریہ ہے، وہ تو نہیں مانتے تقدیر وقدیر سے. نقصان کی صورت میں بھی پریشانی ہوتی ہے، جیسا کہ آج ہمارا حال ہے. اب انسان جب کوئی مشکل پڑ گئی، انسان اپنے آپ کو کوسے گا نا کہ یار کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا تو بہتر ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو آج آپ نے دیکھیں کہ ڈپریشن کتنے بڑے پیمانے میں پھیل چکا ہے. تو اس کے برعکس جبریہ جو تھے، یعنی جو کہتے تھے کہ ہم تو مجبور ہیں، اچھا اس کا یہ فائدہ ہے کہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے یار مجھے اللہ کی طرف سے، تو ظاہری بات ہے وہ کوئی تکبر اگر اس میں ہوگی نہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی. دریت سے حفاظت رہے گی اس کی، اور خدا پر ایمان بھی کچھ بچ جائے گا. نقصان کی صورت میں بھی اسے اطمینان ہوگا، ایسا شخص مطمئن رہے گا. لیکن سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے جی؟ عمل سے دوری. جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ چھوڑے پھر بیٹھے آرام سے. وہی عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. آج اور ویسے بھی پہلے بھی دیکھ لیں آپ کہ جو تھوڑی مذہبی قوم ہوتی ہے نا، اس کا نیچرل میلان جو ہے نا وہ کس طرف ہوگا؟ کس کی طرف ہوگا؟ جبریہ کی طرف ہوگا. زیادہ نیچرل اس کا میلان جو ہے وہ جبریہ کی طرف ہوگا. جیسا کہ آج ہمارا اوور آل مزاج ہے، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے، ہم بے عمل ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اس لیے دیکھیں یہاں پہ زیادہ تر جو لوگوں کو مزہ آتا ہے وہ یہ کہ جی قیامت کے واقعات آ جائیں گے اور امام مہدی آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے آ جانا ہے اور وہ سارا کچھ کر دینا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب تک کہ قوم عمل پہ نہیں آئے گی اور بے عمل رہے گی تو پھر تو اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ تو زوال پذیر ہی رہے گی. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ صحیح راستہ پھر کیا ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ جو ہے اس کو سمجھنے میں ہماری تھوڑی سی غلطی ہے، ہماری کمی ہے، اس کو ضرور ہمارے سامنے رکھنا چاہیے. وہ یہ کہ جب بھی اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے تو غلط طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم پہلے سے بیان کر چکے ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا مفصل اور اتنا زبردست پلان ہے کہ جو اس نے اپنے لامحدود علم اور حکمت سے بنایا ہے، اس کو ایک محدود ذہن جو ہمارا ہے وہ سمجھ کیسے سکتا ہے؟ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہمیں غلط پٹی پہ چڑھا دیا گیا جی اس کو سمجھو، حالانکہ اس کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے. مطلب دنیا میں جو ایک بلڈنگ کا ہی پلان ہوتا ہے نا، ایک بلڈنگ ہو، ایک جیسے ماہر کسی نقشے والے نے بنایا، وہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے جی، عام بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. تو وہ جو لوہے محفوظ ہے، وہ جو اتنا بڑا پلان ہے کہ آج تک جو بھی شروع سے ازل سے لے کے وہ رابط تک جو ہونا ہے وہ سب کچھ اس میں درج ہے، اور اس کی تفصیلات درج ہیں. مطلب امیجن آپ کر سکتے ہیں کتنی ڈیٹیلز ہیں اس میں. اس کو یہ محدود ذہن سمجھ کیسے سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. تو ہماری غلطی ہم سے یہ ہوتی رہی ہے کہ ہم اس کو لوہے محفوظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یار کیسے ہوتا ہے یہ، مطلب یہ واقعہ کیسے ہوتا ہے، یا کون سی چیز ہے جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، کون سی چیز جو ہے ہمارے اوپر اختیار ہے. انسان اس پہ خام خواہ میں سوچ رہا ہے، حالانکہ یہ علم اس کو دیا ہی نہیں گیا.
نہ ہی اسے یہ علم دیا گیا ہے، نہ ہی وہ اس کا مکلف ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. اور ہم اس بحث پہ پڑے ہوئے ہیں خام خواہ. یہ اصل ہماری کمزوری ہے. اس مسئلے کا جو بہترین حل دیا، میں نے بہت اس پہ ایک زمانے میں، جب یہ ایک سوچ تھی کہ یار سمجھنا دین کو، تو اس نے بڑا پریشان کیا مجھے. بڑا میں نے پڑھا آگے پیچھے لوگ، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یار حقیقت تو اس کے بیچ میں کہیں پر ہے. نہ تو قدریہ ٹھیک ہے، نہ تو جبریہ، کوئی بیچ میں کوئی ہے. لیکن وہ بیچ کا راستہ ہے کیا، وہ کیسے ڈیفائن کرے؟ تو یہاں تک کہ پھر جب ہم علامہ اقبال کے پاس جب پہنچے رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اس مسئلے کا اتنا آسان حل اور سادہ حل پیش کر دیا. اقبال نے اس مسئلے پہ بہت کلام کیا، میں نے بتایا آپ کو. اقبال کا یہ بہت اہم، اقبال کے نزدیک بہت اہم ٹاپک تھا. نثر میں بھی بہت کلام کیا، شاعری میں بھی بہت کلام. یہاں تک اقبال نے مسئلہ جو ہے اتنی آسانی سے سمجھا دیا کہ مسئلے ختم ہو گئے. تو اقبال، یہ تو میں نے بتا دیا نا کہ حقیقت کہیں پہ اس کے مابین، اس کے بیچ. تو اقبال کی ایک نظم ہے، اس کا یہ شعر ہی کافی ہے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے. ویسے تو بہت کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے. اقبال نے اس مسئلے پہ، اس مسئلے کو ختم کر دیا. کیا ہے جی؟ تقدیر کے پابند نباتات و جماعت، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. ختم. تقدیر کی پابندی کرنا یہ لازم ہے پودوں کے اوپر، یا بے جان اشیاء کے اوپر، یا جانوروں کے اوپر. ٹھیک ہے جی. وہ تو اس کی پابندی کریں گے، جو کچھ ان کے لیے اللہ نے طے کر دیا ہے وہ انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے. لیکن مومن جو ہے نا، وہ صرف اللہ کے احکام کا پابند ہے، وہ تقدیر کا پابند نہیں ہے. یعنی تقدیر اسے پابند کرے گی، بے شک تقدیر نے تو ہمیں غالب کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہم نے ولنگلی تقدیر کو فالو نہیں کرنا. سمجھ رہی بات کی یار؟ اور سمجھتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے احکامات دنیا پہ نافذ ہو رہے ہیں. دونوں کی ڈومینز ڈفرینٹ ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات قضاء و قدر ہے، جسے ہم تکوینی پلین کہتے ہیں کہ یہ امور تکوینی ہے، کہ ان کو نافذ کرنے پہ مخلوق بھی ڈفرینٹ ہے معمول. وہ کون سی مخلوق ہے جی؟ ہے جی. اس کو امپلیمنٹ کرنے پر جو معمول ہے وہ فرشتے ہیں، یا اور اس طرح کی کوئی مخلوقات ہوں گی جس میں خضر جیسے لوگ بھی ہیں جن کا ذکر ہم آگے کریں گے. وہ احکامات قضاء و قدر کو نافذ کرنے پہ مامور ہیں. اچھا، ان کو اس لیے پھر علم بھی دیا گیا ہوگا کیونکہ وہ اس پہ مامور ہے نا. فرشتوں نے جب امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کو ان کو علم دیا گیا ہے. لیکن جو ہم ہیں، ہم کس کے مسئول ہیں، ہم کس کے مکلف ہیں؟ ہاں جی، احکامات شریعت کے. اور اسی کا ہمیں علم بھی دیا گیا ہے. تو ہم خام خواہ میں اس ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. وہ کیسے تقدیر کام کرتی ہے، وہ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا، ہمیں کب اختیار دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کب واپس لے لیتا ہے، یہ سب الجھنوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ہمیں تو بتا دیا گیا یار، جس کنڈیشن میں ہو آپ، جیسے وہ علماء کہتے ہیں کہ آپ کو حال کا امر معلوم ہونا چاہیے. جس حال میں آپ ہو اس کا حکم آپ کو پتا ہونا چاہیے. بس یہ ہمارے لیے میٹر کرتا ہے. ہم جس کنڈیشن میں ہیں، ہم اگر تنگی میں ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. ہم بیمار ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے. باقی بیماری ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. بیمار ہو جائے انسان، اسے کیا کرنا ہے یہ اسے پتا ہونا چاہیے. شریعت کو اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہیں پہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس کنڈیشن میں ہیں اللہ کا حکم کیا ہے، ہم اس حکم پہ چلیں. باقی جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوتا رہے. ٹھیک ہے. اول تو ہمیں پتہ بھی نہیں کیا لکھا ہوا ہے. بعض اوقات ایونٹس جو ہیں وہ آپ کو مطلب بتا دیتے ہیں، جو واقعات ہیں ان سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ہونے والا ہے. مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیرانے کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. بعض اوقات تقدیر مبرم نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ ہونے والا ہے. کیا آپ اس کو فالو کریں گے یا اللہ کے حکم کو فالو کریں گے؟ ہے جی، حکم کو فالو. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا.
وہ بڑی ان کی مشہور نظم ہے پیر و مرید، بڑی مارکت العالی نظم ہے، اس کا ایک شعر جو ہے وہ اپنا اردو میں ہے اور ایک فارسی کا لے کے آتے ہیں اپنے پیر مولانا روم کا، لیکن وہ نظم پھر بھی برقرار ہے. کہتے ہیں نگاہ تیری میرے دل کی کشاد، کھول مجھ پر نقطۂ حکم جہاد. اپنے شیخ سے پوچھتے ہیں، پیر سے، کہ آپ کی نگاہ سے تو دل جو ہے اس میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، میرے لیے یہ مسئلہ ہے، جہاد تو کھولیں کہ یہ جہاد کیا ہے. تو اس پہ مولانا روم فرماتے ہیں، یا ان کا وہ شعر لے کے آتے ہیں کہ نقش حق را ہم امر حق شکن، برز جاج دوست سنگ دوست زن. کیا خوبصورت بات کی انہوں نے، کہا کہ خدا کا نقش ہے، اس کو خدا کے حکم سے توڑ دو. جیسے دوست کا آئینہ ہے، دوست کا آئینہ ہے نا، وہ دوست کا مرر ہے، اس کو دوست ہی کہہ رہا ہے پتھر دے کے کہ توڑ دو، تو توڑ دو نا. مطلب یہ سب جو تکوینی معاملات ہیں اللہ کے طے کرتا ہے. جب اللہ کہے کہ ان کے خلاف جاؤ، ان کو توڑ دو، تو توڑ دو، کیا ٹینشن ہے؟ ٹھیک ہے، ڈرتے کس بات پہ ہو؟ جب اللہ کے احکامات شریعت اور احکامات قضاء و قدر یہ موافق ہو جائیں گے تو آپ اس کو قبول کر لیں گے. جب اس کے خلاف ہو جائیں گے تو آپ نے اللہ کے احکامات شریعت پہ چلتا ہے. یہاں تھوڑی سی غلطی ہے کہ یہاں پہ احکامات قضاء و قدر ہونے چاہیے تھے. تو جب نہیں ہے اس کے برابر تو آپ نے اس کے خلاف فائٹ کرنی. ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. اور اس والے سے سورہ کہف کا یہ مقام بہت امپورٹنٹ ہے. یہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا. موسیٰ اور خضر کا واقعہ. عام طور پہ یہ دو دنیایں پیرالل چل رہی ہیں اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ہم یہ دونوں کا انٹریکشن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کتنے لوگ ہمارے آس پاس جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو رہے ہیں. اب ان کون فوت کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے. لیکن اللہ کے وہ کرندے ہیں، وہ جو اسرائیل اور اس کے علیہ السلام اور اس کے کرندے، وہ آگے اس کا وہ لے کے جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات قضاء و قدر کو نافذ کرنے والے بہت سی مخلوقات ہیں، وہ کام کر رہی ہیں. اس کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ آڑ کبھی ہٹتی نہیں ہے. لیکن یہ شاید تاریخ انسانی میں ایک یونیک مومنٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سمجھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ ہٹایا اور ایک طرف خضر سے ان کی ملاقات ہوئی. اب خضر کے بارے میں بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ خضر احکامات شریعت کے تو پابند نہیں ہے. مطلب وہ تو بچہ بجا تھا، قتل کر دیا، شریعت پہ تو یہ جرم ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے بھی کہا ہے کہ میرے بندے کے پاس جاؤ. تو وہ تو مطلب ان کے اوپر تو وہ لاگو نہیں ہوتے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شریعت کے پابند ہیں. تو آپ دیکھیں گے دونوں کے درمیان، دونوں جو بڑی ہستیاں ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ بات بن نہیں پا رہی، کیونکہ دونوں ڈفرینٹ دنیا کے لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تو حکم ہے اگر برائی دیکھیں تو اس کو ٹوکیں، وہ ٹوک رہے ہیں کہ حضرت یہ کیا کر دیا آپ نے، کشتی توڑ دی. وہ کیوں توڑ دی بھائی کسی کشتی؟ وہ آپ نے بچہ ہی مار دیا پکڑ کے. دوسرے طرف بزرگ ہیں، وہ ان کے ٹوکنے کو پرواہ نہیں کیے بغیر اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے کہ وہی کہ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، وہ انسانیت کے ریپرزینٹیو ہیں، اور یہ ہمارا اصل معاملہ ہے. وہی جو معاملہ تھا، کشتی توڑ دی، بچہ باہر دیا، وہ دیوار جو تھی اس کو سیدھا کر دیا، وہ سارے آپ کو پتہ ہے. تو مکلف جو ہے خضر، وہ حکم قدر ہیں، احکام شریعت کو جاننے کے باوجود احکام قدر کو پورا کر رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام مکلف ہے، حکم شریعت ہے، وہ احکام قدر کو دیکھ لیا لیکن اس کے باوجود وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ اصل بات ہے جو ہمیں سمجھنا. ہمارے لیے نمونہ کون سا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہی ہے نا، خضر تو نہیں. تمہارا ایمان بالقدر کے عمل پر جو اثرات ہیں وہ آپ کو بالکل واضح نظر آتے ہیں کہ عمل پر بھی آمادگی ہوگی اس میں. انسان کا اگر یہ عقیدہ درست ہو جائے تو اب تو عمل کرے گا. اس کو تو اللہ کا حکم آ گیا تو بس اس نے عمل کرنا ہے، اسے کیا پرواہ کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ اسے تو اطمینان بھی ہوگا، مطلب وہ ہمیشہ جو ہے وہ پرسکون زندگی گزارے گا. اور وہ جو بات ہے سورہ حدید کے اندر یہ میں نے بتایا تھا نا کہ جتنی بھی پریشانی ہے اس کا حل یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تمہارے اپنے جیوں کی طرف سے یا کسی زمین میں اور کسی وجہ سے، وہ اس سے پہلے لکھی ہوتی ہے کسی کتاب میں. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یاد رکھو اللہ پہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. اور آگے فرماتے ہیں لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تم جو چیز تم سے فوت ہو جائے، تم سے چھن جائے، تم سے جاتی رہے، تم اس پہ مایوس نہ ہو جائے
اور اس پہ اطران آ جایا کرو جو تمہیں عطا ہو گئی۔ اصل میں انسان کی جو انٹرنل کیفیت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، وہ سٹیبل رہنی چاہیے۔ خوشی مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر غم مل گیا اس پہ بھی صبر کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ سوچے نا، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو انسان تو پھر کوئی اگر اس کا دشمن بھی ہے اس سے بھی اس کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ صرف ایک دشمنی رہے گی اس کی، اور وہ ہے شریعت کے حوالے سے، الولا والبرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کے قریبی، جو آپ کی خدمت میں میرے حضرت انس وہ فرماتے ہیں تنو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذاتی مسئلے میں، کبھی ذاتی معاملے میں کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، صرف شریعت کا مسئلہ ہوتا تھا تو بدلہ نہیں لیا۔ تو یہ زندگی پھر اسی وقت ہمیں اچیو ہوگی کہ جب ہم تقدیر پر ایمان رکھیں گے۔ وہ ایک بندے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، یہ ہوتا ہے نا یار، یہ اس نے بڑا بڑی زیادتی کی ہے، اب انسان گڑ ہے یار اس پہ، اس کو گالیاں سنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کو نقصان ہو، ٹھیک ہے۔ جب ایک تقدیر پر ایمان ہو گیا تو اثر ختم ہو گیا، بھائی اس نے جو کیا ہے یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے، باقی ٹھیک ہے یہ اپنے کیے پر اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، لیکن مجھے حکم، مجھے جو اللہ نے سمجھایا وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہے میری طرف سے ہو رہا ہے۔ جیسے کہ وہ ایک بڑا مشہور وہ حکایت سی ہے کہ ایک بندہ جا رہا تھا، ایک ملنگ سا جا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ والا کہ جو رب کرے سو ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک اوباش تھا، اس نے پتھر اٹھایا اور رکھ کے اس کو مار دیا۔ تو اس نے اس کو مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا جی مجھے کیوں مڑ کے دیکھتے ہو، تو رب نے مارا نا، تو کہہ رہا تھا رب کرے تو ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں مارا تو پتھر مجھے رب نہیں ہے، میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ بیچ میں استعمال کون ہوا ہے، بس یہ میں دیکھنا تھا، باقی مارا مجھے رب نے مارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ استعمال لوگ ہو جاتے ہیں، ہوتا ہمارے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر اس میں جو آگے سورہ آل عمران رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں جو بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو انسان کی مشکل، جو بھی انسان سے غلطی ہوتی ہے اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ اس لیے آپ کو جو بھی غلطی ہو جائے اینالائز ضرور کر لیا کریں کہ کیا غلطی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بہرحال کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اگر وہ ہوا ہے تو اس میں کوئی آپ کے لیے فائدہ مند چیز ضرور ہے۔ خود سوچے جب انسان اس طرح سوچنا شروع کر دے تو پریشانی کدھر رہ جائے گی پھر اس کی؟ بڑی سے بڑی پریشانی بھی جب اگر وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے فائدے کے لیے بھیجی، تو بڑے سے بڑی چیز چھن گئی، لوگوں کی اولاد چھن جاتی ہے، لوگوں کے جو ہے عزیز چھن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فائدہ ہے اس کے اندر ان کے لیے۔ جیسے حضرت علی سے کسی نے پوچھا نا، حضرت علی کاش یہ جنگل جمل جنگ سفین نہ ہوتی، کاش۔ تو حضرت علی نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم اللہ کے امر پہ، امر کو چیلنج کر رہے ہو، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہے، اللہ کو پتا۔ اور اب اگر آج ہم اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کے لیے جو اس طرح کے دھچکے ہوتے ہیں یہ وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اس کے اندر جو ہے ریزیلینس پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ بہرحال یہ ایک آخری کانسیپٹ ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے، جو ایک بہت بڑا کانسیپٹ اقبال نے دیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذرا ہمیں ڈفرینٹ اینگل سے اس کو دیکھنا ہوگا۔ لیکن آج جو بات ہم نے کی ہے یہ کہ تقدیر کے حوالے سے مسئلہ بڑا سادہ ہے، بڑا سمپل ہے، اللہ کے احکامات پہ ہمیں چلنا ہے۔ احکامات شریعت جو ہیں جب اللہ کے احکامات تقدیر سے ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تقدیر کا تو یہ فیصلہ ہے کہ یار یہ چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کا حکم ہے تم کرو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان حالات سے مروب نہیں ہونا، آپ نے حکم پہ چلنا ہے، چاہے تقدیر کے معاملات خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہم فیل ہی کیوں نہ ہو جائیں، تقدیر تو غالب ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ولنگلی اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کو اس کے آگے نہیں بڑھنا ناکام ہو جائیں گے لیکن نہیں، ہے جی، ظاہراً ناکام ہو ہاں جائیں گے لیکن نہیں۔ لیکن نہیں ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تقدیر کے پابند نہ بتا تو چمدا، مومن فقط احکام الہی کا ہے ہم سے اللہ کے حکم کے پابند، ٹھیک ہے۔ تو اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں، آخر دعوانا اچھا، اس الحمدللہ میں رب ایک العالمین۔ چھوٹی سی سوال ہے جو کہ بہت جی جی بنیادی سوال ہے اور بہت زیادہ پریشان بھی کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کر دیا اور ایک اور بچے کو ہندو کے گھر پیدا کر دیا، پارسی کے گھر پیدا کر دیا، ایسے
اب میرا اس میں کیا کمال ہے کہ میں ایک مسلمان کے گھر، میرا تو ذاتی کوئی اس میں کمال نہیں ہے، ایسا اور اس کا کوئی کسی کو وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو گیا، اب میں مسلمان کے گھر پیدا ہو کے تو حق تک پہنچنے کے لیے کوئی تحقیق نہیں کرتا، کوئی کوشش نہیں کرتا کہ کیسے آگے پہنچیں، تو اس سے ہم کیوں توقع کریں کہ وہ جناب عیسائیت کا بھی مطالعہ کرے، اس میں یہودیت کا بھی مطالعہ کرے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اسلام کا بھی مطالعہ کرے، پھر اسلام تک جو ہے نا پہنچے صحیح. اور حق تک پہنچے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہر شخص جو یہاں پہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے مواقع فراہم کرتا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو ہر شخص کے پاس بھی بہرحال یہ میسج پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی نظام ہے، کیسے پہنچتا ہے ہم نہیں جانتے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جگہ پہ رکھ دیا، تو ظاہر بات ہے اس کے حساب سے ہی اس کا پھر حساب کتاب ہوگا. یعنی اس کا حساب کتاب ظاہر بات ہے لینینٹ ہی ہوگا نا ہم سے. تو اس کو ذریعے تو یہ ہے کہ وہ حق تک پہنچ جائے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، آگے چاہے عمل تھوڑی کمزوری بھی ہو جائے تو چھوڑو، اس کے لیے تو آسانی ہے. لیکن ہمارا تو پھر حساب تھا بڑا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے پرولیج دے دیا کہ ہم مسلمان ہیں. تو ہر بندے کے سرکمسٹانسز کے مطابق ہی اس کا حساب کتاب ہوگا. یہی وہ تکوینی معاملات جو اس کے لیے طے کر دیے گئے تھے. یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں ہوتے ہوئے اس نے کیا کیا، ان ان حالات میں وہ کیا کر رہا تھا. یہ ہے اصل اس کا ٹیسٹ. جیسے دیکھیں نا کہ ایسے لوگ موجود تھے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا کہ جب شرک عام تھا، بت پرستی عام تھی، شراب اور یہ سب چیزیں جو ہے عام تھی، زنا عام تھا. لیکن اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو لوگوں کو توحید کا درس دیا کرتے تھے. حضرت زید بن نوفل جو تھے، بہت بہت بڑے، حضرت سعید بن زیاد کے جو والد تھے، وہ لوگوں کو توحید کا درس دیا کرتے تھے، دین حنیف پر تھے. اور کبھی انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، زمانے جاہلیت میں کبھی زنا نہیں کیا. تو ان کے بارے میں جب پوچھا نا ان کے بیٹے نے، حضرت سعید بن زیاد نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ میرے والد سے کیا ہوگا، تو آپ کو سمجھا تھا کہ وہ تو روز محشر ایک امت کے طور پہ پیش ہوں گے، ان کا تو ان کی تو یہ شان ہے. تو وہ تو اب جو ان سرکمسٹانسز میں ہے تو اس کے حساب سے اس کا پھر ایک امتحان ہے. ہمارا امتحان اس سے زیادہ سخت ہے. ذری بات ہے، ہم تو ہمیں سارے مواقع ملے، ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کیا. اس لیے تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے، مسلمانوں کو خاص طور پہ جوڑا ہے کہ تمہارے لیے یہ بڑا مسئلہ خطرناک ہے. اگر تم صحیح نہ چلے تو پھر ذری پتہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی پھر منافق بنتا ہے. اور منافقین کے والے سے آپ کو پتا ہے کہ سب سے نیچے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم منافقین کو رکھنا ہے. تو اس لیے یہ چیز ریلیٹو ٹو دی کنڈیشنز ہے. اللہ جانتا ہے کیسے اس نے حق پیش کرنا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے جو اللہ نے بار بار قرآن میں بیان فرمایا. ایک بات ایک بندے کو سمجھ آ گئی، ایک کافر کو، کہ یہ دین حق ہے، اور اس کے بعد بھی اس نے دین حق کو قبول نہیں کیا، تو اس کو مہلت ملے گی تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد اس کے دل پہ مہر لگ جائے گی. سیم معاملہ ایک مسلمان کے لیے بھی. ایک مسلمان کو تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہی دین حق ہے. اب اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ دین حق پر چلتا ہے یا نہیں. اس کے سامنے جب احکامات الہیہ آئیں تو اس کا بھی امتحان ہوتا ہے. اگر وہ ایک خاص ٹائم دیا جاتا ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کے بھی دل پہ مہر لگ جاتی ہے. تو امتحان کی دو سمجھنے کے سٹیپس ہیں. ایک دین حق کو قبول کرنا ہے، اس کے دائرے میں آنا ہے، اور پھر اس کے بعد دین حق کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. یہ دو ہی ٹیسٹ ہیں بس. کچھ لوگ جو ہیں ان کو اس ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے کہ انہوں نے اس حالات میں، ان سرکمسٹانسز میں کہیں سے جو ہے ان کے سامنے جب دعوت آ جائے تو لبیک کہنا ہے. اللہ شاکر، بالکل وہ شاکلہ بیسیکلی وہی سرکمسٹانسز ہیں، وہی تقدیر کے جو معاملات ہیں جو اس کے اوپر امپوزڈ ہیں. لیکن وہ اس میں دیکھا جائے گا اس نے کیا کیا. وہ مان گیا، حق تک پہنچ گیا، اس کا بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی. ہمارے لیے تو یہ مسئلہ آسان کر دیا اللہ نے، لیکن اب ہم اس پہ چل کے دکھاتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. تو یہ ہے جی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست نظام ہے. بالکل ایسا ہی ہے، غالب آ جاتی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس پہ تو ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے کہ تقدیر میں جو چیز طے ہے وہ غالب ہو کے رہے گی. ایسا ہی. نہیں، یہ تو ہم اس لیے بات ہے نا کہ ہم اپنے اس محدود ذہن سے اس کو سمجھ نہیں سکتے.
ٹھیک ہے، اس میں کتنے کے مسائل تھے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے مسئلہ جبر و قدر، اگر آپ پڑھیں وہ بڑی زبردست ایکسپلینیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اگر ایک آرٹیکل لکھنے بیٹھتا ہوں تو میں اپنے جسم کی اور اپنے ماحول کی کتنی ہی چیزوں پر ڈپینڈنٹ ہوں. مطلب میں اگر لکھنا چاہتا ہوں تو پہلے تو قلم ہونا چاہیے، قلم کے ساتھ صحیح ہونی چاہیے، پھر ماحول میں شور نہیں ہونا چاہیے، میرا جسم ٹھیک ہونا چاہیے، پیٹ ٹھیک ہونا چاہیے. پھر میں لکھنا شروع کرتا ہوں تو بس ایک ارادہ ہی کرتا ہوں، پھر جب لکھتا ہوں تو پھر بہت سی چیزوں میں پھر ڈپینڈنٹ ہوں. ٹھیک. تو یعنی اس میں اس پورے کمپلیکس پروسیس میں کب اللہ تعالیٰ اختیار ہمیں دیتے ہیں، کب ہم سے لے لیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، کتنا لیتے ہیں، یہ بڑی فائن ڈیٹیلز ہیں اس میں جو ہمارا ذہن گریسپ نہیں کر سکتا. اب اس کے لیے یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ بالکل تحریر غالب آ جاتی ہے، لیکن کیوں غالب آئی تو وجہ ہوگی، اس کی کوئی ریزن ہوگا، اللہ کو پتہ ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن یہ بات ضرور ہے، جو بھی چیپٹر بھی میں نے نہیں کھولا، وہ چیپٹر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو کھولیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. پھر اقبال نے جس لیول پہ اس کو پہنچایا، تو میں صرف اتنا آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں اس کا کہ دیکھیں تقدیر کس نے لکھی ہے، کس نے طے کیا ہے؟ کیا اللہ خود مجبور ہے اس کے؟ ہاں جی، ہاں جی. یعنی ہم بعض اوقات نا سمجھ لیتے ہیں کہ بس تقدیر ہے تو بس لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. چلو جاؤ، ام الکتاب میرے پاس ہے، میں چاہوں تو باقی رکھوں، چاہوں تو چینج کر دوں. تو صحابہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نے اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم برا اعمال کریں گے تو اللہ اس کو مٹا دے، کہ تیری ہاتھ میں تو تقدیر تیرے ہاتھ میں تو لوح محفوظ ہے. یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھے پتہ ہے، ہم نہیں جانتے اپنی آخرت کیا ہے، ہمارا انجام اگر برا ہے، اللہ تعالیٰ اگر میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اللہ تو اس پہ قادر نہیں، تو اس پہ قادر ہے، میں تو قادر نہیں ہوں، لیکن تو اس پہ قادر ہے، تو تقدیر کر دے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم بھی نہیں ہے. بالکل یہ بس یہی مان کے مارا ہونا چاہیے کہ وہ ظلم وہ تو ہم نہیں کریں گے، وہ تو اللہ نے بتایا ہی ہے، وہ تو ہمیں ویسے ہی ٹرسٹ ہے کہ. لیکن یہ بات کتنی خوبصورت ہے، یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم گئے، اللہ تعالیٰ اگر تجھے پتہ لکھا ہوا ہے تو اسے چینج کر دے. اور یہ بڑے بڑے جو تابعین تھے، ایون کہ عمر بن خطاب سے بھی مروی ہے کہ وہ اس طرح کی دعا کیا کرتے تھے. اور اس آیت کی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس پہ ذرا جائیں گے. مجھے اقبال کا تصور ہے کہ خود ہی اقبال بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تقدیر تو طے شدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اسے تبدیل کر سکتا ہے نا. اور مومن کے پاس دعا کا ہتھیار موجود ہے، اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ میں چاہتا ہوں، میں تیرے دین کے لیے کچھ چاہتا ہوں کہ یہ ہو جائے، تو طے کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس کے مجبور نہیں ہے، ہم مجبور ہے نا. ہم بعض اوقات اتنا تقدیر پہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم تو نہیں تبدیل کر سکتے اور نہ ہی تبدیل ہونی ہے، لیکن اللہ تو تبدیل کر سکتے ہیں. جیسے اللہ چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے. ہاں، آپ دعا کریں، کھل کے دعا کریں نا. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بچانا ہے، اگر میری تقدیر میں یہ لکھا ہو تو اسے تبدیل کر سکتا ہے. اللہ تیرے پاس ام الکتاب ہے، تو تبدیل کر دے، اسے ختم کر دے. دوسرے معنی وہ کہتے ہیں کہ لگ لپٹ کر مانگو. ہاں بالکل ایسے بات. لگ لپٹ مانگنا چاہیے، ہمیں کھل کے مانگنا چاہیے. تو کیسے ایسے جیسے ماں باپ جا رہے ہیں بازار میں، بچہ لے کے میں نے فلانی چیز لے لی، بالکل آپ نے دو لگائی اس کے، لوگوں نے کہا یار بچے کو پھر آخر کے میں نے پیسے نکالے، اچھا دے دے یار، ایسے اتنا مانگو. ایسے مانگنا چاہیے، بالکل لگ کے مانگنا چاہیے، اسی سے مانگنا اور کس سے مانگنا. تو بات یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے. ہمیں بہرحال اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے. تقدیر کے معاملات ہمارے نہ تو بس میں سمجھنا، نہ ہم اس پہ سوچ کے کوئی فائدہ ہوگا ہمیں. یہ سال میں ہاں، اصل بات ہے کہ مجھے یہ حکم ہے، میں اس پہ مجھے یہ عمل کرنا ہے، اسی پہ میرا حساب کتاب ہوگا، اسی پہ مجھے جنت و دوزخ ملنی ہے. نہ تو مجھے تقدیر کے معاملات سکھائے گئے ہیں، نہ اس حوالے سے مجھ سے کو پوچھا جائے گا، تو خواہ میں اس کو پریشان کیوں ہوگا. تو اقبال نے اتنا آسان کر دیا اس مسئلہ کہ اب اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر انسان اس پہ ہم مد مسلمہ اس پر آ جائے صحیح طریقے سے تو پھر تو دنیا تو. اقبال کہتے ہیں کہ دیکھیں تصور کی چینج، تصور کتنا زبردست تھا ان کا، صحابہ کرام کا. وہ کہتے ہیں کہ جبر خالق عالم برہم زند ہے جی. ایک تصور جو تھا نا جبر کا، کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہو کے رہے گا، وہ خالد ابن ولید کا بھی تھا. اس نے اس تصور سے دنیا تبدیل کر دی. ٹھیک ہے، کہ جبر خالد عالم برہم زند، جبر ماں
ماں بے خوبن ماں برکنت. اور ہمارا جو تصور ہے اس نے ہماری اپنی جڑیں کھود کے رکھ دی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ خالد بن ولید کو بتا دیا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اس کے محل تمہارے ہاتھ میں آئیں گے. تو صحابہ یہ سوچتے تھے کہ جب یہ طے بتا دیا گیا تو ایسا ہو کے رہے گا، تقدیر تو لکھ دی گئی ہے، تو کیوں نہ ہمارے ہاتھوں ہو. وہ جناب جو جڑے ہوتے تھے. ہم اسی سے کیا تصور لیتے ہیں کہ بھئی اللہ نے لکھا ہوا ہے تو ہو کے رہے گا، سانو کرنے دی تھوڑی کوئی نہیں. یعنی فرق دیکھیں، ایک ہی تصور ہے. کہتے ہیں جبر خالد عالم پر حمزہ نے، مطلب ایک دفعہ آپ سے سر نے کہہ دیا تھا یہ کہ لتفتحن قسطنطینیہ، ٹھیک ہے، یقیناً جو ہے تم قسطنطنیہ کو فتح کر لے. مطلب کانسٹنٹینوپل تاریخ کی سب سے سٹرونگ جو سلطنت تھی، مسلمانوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا. اس ایک حدیث کی وجہ سے وہ پریشان تھے کہ یہ کیا ہے، ہر نیا جو لیڈر آتا ہے یہ ہمارے پہ چڑھ دوڑتا ہے. صحابہ کرام سے کوئی 5-6 حملے ہوئے ہیں اس کے، مسلسل حملے ہوتے رہے. وہ ایک حدیث نے اتنا چارج کیا ہوا تھا کہ آپ اس نے فرمایا کہ تم فتح کر لو گے اسے، اور کتنا ہی اچھا جیش ہوگا وہ، اور کتنا ہی اچھا امیر ہوگا اس کا. تو یہ ہر لیڈر چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھے ملے. ہمارا بالکل الٹا مسئلہ ہے. ہم نے کہا یہ لکھے آئے تھے سانو کہنے دی کوئی لوڑ نہیں، ہو کے رہے گا بس، جان دو. تو کہتے ہیں ہمارا تصور ہے تو نہیں. وہ ایک اور جگہ پہلے نا، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قبر، اپنے وہی اپنا روم سے پوچھتے ہیں، اے شریک مسلی خاصان بدر، آپ تو بدر کے جو لوگ ہیں ان کے عشق میں شامل ہیں، یعنی جذبہ آپ کا ایسا ہے. تو میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر، یہ جبر و قدر کا مسئلہ نہیں سمجھا میں. تو اقبال اس پہ ان کا شعر لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بال بازارا سوئے سلطان برد. پر تو ایک ہی ہوتے ہیں نا، جو پر ہیں جب وہ عقاب کو لگتے ہیں تو وہ سلطانوں کے جو سلطان ہوتے ہیں ان کے گنبدوں کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے. لیکن بال زاغرا بگورستان برد، جبکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہی کبے کے جو پر ہوتے ہیں اسے قبر پہ پہنچا دیتے ہیں. تو تصور ایک ہی ہے، لیکن وہ اس کو اٹھا کے ادھر تک لے گیا تھا، اور یہ ہمارا اس تصور اس نے ہمیں جو ہے یہاں تک پہنچا دیا. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں تقدیر کے بارے سے. الحمدللہ ہم نے کنکلوڈ کر لیا ہے یہ ایک چیپٹر، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے ہے. تو ٹائم بھی ہمارا تھوڑا لیٹ شروع ہو رہا ہے، تو لیکن کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سے کنکلوڈ کریں. جی، السلام علیکم.